الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں کے اندر بیان ہوا کہ ابو سفیان نے ایک شیطانی چال چلی اور ایک شخص نعیم بن مسعود کو رشوت دے کر جو ہے وہ بھیجا مسلمانوں کے پاس مدینے میں کہ کفار مکہ ایک بہت بڑی اور طاقتور اور اسلحے سے لیز جو ہے وہ لشکر لے کر مسلمانوں پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ ڈر جائیں۔ یہ ایک شیطانی چال تھی جس کا مسلمانوں پر اثر نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے اندر اور زیادہ جذبہ بڑھا اور انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے کا ورد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ غزوہ بدر صغریٰ کی جگہ پر پہنچ گئے، لیکن شیطان کا وار جو ہے بودا ہوتا ہے۔ شیطان کے اس وار نے مسلمانوں پر جو ہے وہ کوئی اثر نہ کیا اور مسلمان جو ہے وہ اس کی چالوں کے اندر نہیں آئے۔ جو شیطان ہے اس کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا رہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا کرتا رہے، اور جو ہے یہ خوف و ہراس جو ہے وہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ اپنے چیلوں چاٹوں کے ذریعے، بھائی بندوں کے ذریعے مسلمانوں پر کفار کا رعب بٹھاتا رہتا ہے اور مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کے ساتھیوں کی چالیں ہیں، لیکن اگر تم مومن ہو تو ان شیطانوں سے اور ان کی چالوں سے مت ڈرنا، بلکہ مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اور مومن جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے ڈرتا ہے، اور یہی ڈر اس کی کامیابی کا راز ہے، جو کہ کامیابی اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ پڑھا۔ ہمارے آقا نے یہ کلمہ مصیبت اور پریشانی میں پڑھا اور پڑھا کرتے تھے، اور ہم کو بھی یہ کلمہ یاد کر لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے ہم یہی کلمہ پڑھیں کہ جو ہے اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ کافی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل مددگار ہے۔ ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کفریہ طاقتوں کی ہیبت کرنے والے شیاطین ہیں، تو اس بات سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس شیطان کی چال میں شامل نہ ہوں کہ کسی دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ کفریہ طاقتوں کی ہیبت سے ڈرانے کی کسی بھی طرح سے کوشش کریں۔ ہمیشہ ہم کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرائیں اور اللہ کا تقوی مسلمانوں کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کے اندر بھی صرف اللہ ہی کا ڈر رکھیں اور اللہ ہی کا تقوی اختیار کریں۔ اسی لیے خواہ کتنا ہی بڑا پروپیگنڈا کیوں نہ کیے جائے، سچا مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کافروں سے وہی ڈرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم کو ایمان پر قائم کر دے اور ہمیں صرف اپنے آپ سے تو ڈرنے والا بنا۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔